الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عزیزان مسلم، آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے، تاسوعا ہے۔ پہلی محرم سے اس آیہ کریمہ کم لیول عزاداری کا دیکھیں جس طرح سے وہ کیا چیز ہے جو عزاداری کے لیول کو نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ایک معمولی درجے کی عزاداری اور ایک اعلیٰ درجے کی عزاداری کیا چیز ہے، کون سی چیز، اس سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری عزاداری کا لیول کم سے کم ہے یا اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ عزیزو، عزاداری کا لیول پتہ چلتا ہے اس بنیاد کی بنا پر جس بنیاد پر عزاداری ہو رہی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ دیکھیں کہ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری عزاداری کا لیول کیا ہے۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ میں عزاداری کے لیول کو آپ کے سامنے بیان کروں، یہ آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ عزاداری وہ ہے جو کم سے کم ترین بھی اگر اس کا لیول ہو تو اس کا اثر یہ ہے کہ جنت اس پہ واجب ہے، کم سے کم ترین لیول عزاداری کا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ من بکا و ابکا و تباکا، جو روئے رلائے بلکہ رونے کی صورت بنائے، صرف صورت بنائے، یہ عزاداری کا کم ترین لیول ہے، سب سے کم صورت بنانا، یعنی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں لیکن بس ایسے ہی ایک عزاداری کی شکل ہم نے اپنا لی ہے، بس۔ تم من بکا و ابکا و تباکا، تباکا یعنی روئے نہیں، رونے کی صورت بنائے، تباکا یعنی رونے کا دکھاوا کرے، روئے نہیں، رونے کا دکھاوا کرے، تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے اوپر واجب ہے، جو سب سے کم ترین ہے لیول عزاداری کا، جنت اس پہ واجب ہے۔ عزیزو دیکھیے، یہی دکھاوا کرنا کسی اور عبادت میں ہو نا تو وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ نماز میں اگر دکھاوا ہو تو نماز باطل ہے، نہ صرف نماز باطل ہے بلکہ وہ نماز لائق لعنت ہے۔ قرآن میں ہے کہ ویل للمصلین، لعنت ہے ان نماز گزاروں کے اوپر، نماز گزار کی بات ہو رہی، جو نماز پڑھتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ویل للمصلین قرآن کی آیت ہے، ویل للمصلین، لعنت ہے اس نماز گزار کے اوپر، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نماز کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، والذین هم یراؤون، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز تو وہ ہے کہ جہاں پر اگر دکھاوا ہو جائے تو وہ باطل ہو جاتی ہے، لیکن عزاداری عجیب عبادت ہے کہ جہاں پر اگر دکھاوا بھی ہو، نہ صرف یہ کہ وہ باطل نہیں ہے بلکہ وہ عزاداری آپ کی جنت کی ضامن ہے، جنت واجب ہے اس کے اوپر۔ من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، حدیث ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں، حدیث ہے، حدیث کہ من بکا، جو روئے رلائے اور رونے کی صورت بنائے، رونے کا دکھاوا کرے، تو یہ کمترین ہے درجہ عزاداری کا۔ اور اس کمترین درجے کی عزاداری کا ایک تو یہ اثر ہے کہ وہ قبول بھی ہے، جنت کی ضامن بھی ہے، ایک اور اثر بھی ہے،
وہ یہ کہ جس نے عزاداری کسی بھی لیول کے اوپر اپنا لیا، چاہے کم ترین لیول ہو اس عزاداری کا، تو وہ عزاداری اس قوم کو مٹنے سے بچا لیتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں دنیا میں زندہ قومیں بہت سی ہیں، جو قومیں زندہ ہیں ان کے اندر جو زندگی کے آثار ہوتے ہیں، کسی قوم میں زندگی کے آثار ان کے علمی لیول سے ہوتا ہے کہ وہ علم کے میدان میں کتنا آگے ہیں، یا دوسرے اقتصاد کے میدان میں، معیشت کے میدان میں آگے ہیں، سماجیات میں آگے ہیں، ان کی سماجیات میں ایکٹیویٹیز ہے، سوشل ایکٹیویٹیز میں وہ آگے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں وہ آگے ہیں، اور بہت سی چیزیں، بہت سے فیکٹر ہیں کسی بھی قوم کے زندہ ہونے کے۔ اے عزیزو، اگر برا نہ مانیں تو میں عرض کروں کہ ہمارے اندر یہ جو جتنے بھی فیکٹر ہم نے گنائے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کسی قوم کے مردہ ہونے کے تمام لچھن ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ علم کے میدان میں تو پیچھے ہیں، اقتصاد میں پیچھے ہیں، سماجیات میں پیچھے ہیں، سیاست میں پیچھے، ہر میدان میں کہیں ہمارا کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ تو جو قوم جس کے اندر زندگی کے آثار نہ ہوں، اس قوم کو مٹ جانا چاہیے۔ مگر عجیب بات ہے، یہ قوم جو کہ اگر دو چار والی بات کہیں تو دو چار والی حساب سے اس قوم کو مٹ جانا چاہیے، مگر اس کے باوجود یہ قوم مٹی نہیں ہے بلکہ باقی ہے، اور اپنے تشخص کے ساتھ باقی ہے، اپنی پہچان کے ساتھ باقی ہے۔ تو عزیزوں، اب آپ کے پاس وہ ایکسٹرا کیا چیز ہے جو آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے؟ وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ صرف عزاداری امام مظلوم ہے۔ امام مظلوم کی عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، ہمیں زندگی عطا کر رہی ہے، ہمیں مٹنے سے بچا رہی ہے۔ یہ کمترین درجہ ہے عزاداری کا، ابھی کمترین درجہ ہے، ابھی وہ اعلیٰ درجے کی عزاداری کے اوپر ہم پہنچے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر ہم اعلیٰ درجے کی عزاداری پہ پہنچے نا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ تو اس وقت ہم ہر میدان میں سب سے آگے دکھائی دیں گے، ہر میدان میں، کیونکہ یہ عزاداری جہاں پر جو کمترین عزاداری ہے نا وہ آپ کو مٹنے سے بچا رہی ہے، تو اگر عزاداری کا لیول ہمارا بڑھے گا تو ہمیں ہر میدان میں یہی عزاداری ہمیں ہر میدان میں اس جگہ پہنچا دے گی کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قرآن کی آیت ہمارے اوپر پھر پوری اترے گی کہ تم سب سے آگے ہو، تم سب سے آگے رہو گے اگر تم مومن ہوئے، اگر تم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا۔ اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ایک مصداق عزاداری ہے۔ اگر کسی کے پاس عزاداری ہے تو یاد رکھیے کہ اس کے پاس، اگر کسی کے پاس امام حسین ہے، کربلا والوں کی یاد ہے، تو اس کے پاس اسلام کا سب کچھ ہے۔ اور اگر کسی کے پاس عزاداری نہیں، یاد حسین نہیں، یاد کربلا نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس اسلام کا کچھ بھی نہیں۔ وہ ڈھانچہ ہے، آپ کو نماز ملے گی، روزہ ملے گا، حج ملے گی، زکوٰۃ ملے گی، البتہ یہ سب بھی امام حسین کی قربانی ہی کا صدقہ ہے، یہ تمام چیزیں، یہ سب۔ مگر اگر یہ ہے اور امام حسین کی یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ احسان فراموشی تو ہے ہی، ساتھ میں صرف نماز کا ڈھانچہ ہے، نماز بے روح ہے، پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں فائدہ نہیں؟ اس لیے کہ نماز کے سلسلے میں قرآن میں ملتا ہے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز تو وہ ہے، نماز کا مزاج یہ ہے کہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جو امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ برائیوں کا سرچشمہ تھے، تمام برائیاں ان کے اندر، وہ نہ صرف مسلمان نہیں بلکہ وہ حیوان تھے، انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے مگر امام حسین کو قتل بھی کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز جس میں محبت اہل بیت نہ ہو، جس میں یاد حسین نہ ہو، وہ نماز کا ڈھانچہ ضرور ہے مگر وہ نماز مردہ ہے، بے روح ہے۔ اور جو چیز بے روح ہوتی ہے نا،
بے روح جو چیز ہو جاتی ہے تو عزیزو پھر پہلے تو وہ پھولتی ہے. اب کوئی بدن ہے کوئی، اب اس میں سے روح نکل گئی تو دیکھنے میں وہ پورا ویسا ہی ہوتا ہے، ویسے ہی اس کی آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ پیر سب ہوتے ہیں، مگر نہ اس کے آنکھ ہے لیکن آنکھ میں بصارت نہیں ہے، کان ہے کان میں سماعت نہیں ہے کیونکہ بے روح ہو گیا، ہاتھ ہے مگر ہاتھ ہل ڈل نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ بے روح ہو گیا ہے، اب اس میں روح نہیں ہے، اب اس میں روح نہیں ہے. تو جو چیز بے روح ہوتی ہے نا، پہلے وہ پھولتی ہے، پہلے وہ پھولتی ہے پھولتی ہے پھولتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر سے سڑن پیدا ہو جاتی ہے. تو بے روح ایسی ہی ہوتی ہے. نماز میں اگر یاد امام حسین نہیں ہو اور نماز میں اضافہ ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ سوجن ہو رہی ہے، اس میں سوجن بڑھ رہی ہے، اور پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ پھر اس میں سے سڑن پیدا ہو جاتی ہے. بے روح نماز جو یاد کربلا والوں کی یاد سے خالی ہو، وہ بے روح نماز ہے. تو عزیزان محترم میں بات کر رہا تھا عزاداری کے لیول کی، کہ کس لیول کے اوپر عزاداری، اور کس طریقے سے ہم یہ سمجھیں، یہ ڈیفائن کریں کہ ہماری عزاداری کس لیول کی ہے. تو کس طرح سے پتہ چلتا ہے عزاداری کا لیول؟ کس طرح سے پتہ چلتا ہے عزاداری کا لیول؟ پتہ چلتا ہے اس بنیاد کی وجہ سے جس بنیاد پہ عزاداری ہو رہی ہے. یعنی یہ کہ ہم یہ چیک کریں کہ یہ جو ہم امام حسین کے اوپر عزاداری کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں. وہ وجہ بتائے گی کہ آپ کی عزاداری کس لیول کے اوپر ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ واضح ہے. تو وجہ، بنیاد، جیسے جیسے ہماری بنیاد میں ارتقاء ہوگا، جیسے جیسے ہماری بنیاد بڑھتی رہے گی، اس کا لیول بڑھتا رہے گا، اسی طرح سے ہماری عزاداری کا لیول بڑھتا رہے گا. کم ترین لیول عزاداری کا یہ ہے کہ عزاداری انسانیت کی بنیاد پہ ہو، انسانیت کی بنیاد پہ. یعنی انسانیت، دیکھیے انسانیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس سے محبت بھی ہو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں، محبت ہونا تو دور کی بات ہے، ہم ان کو جانتے بھی نہیں، مگر انسانیت کی بنیاد پر ہم اگر وہ ان کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہو، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، تو انسانیت کی بنیاد کے اوپر ہماری ہمدردی ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے. تو انسانیت کے لیے محبت ضروری نہیں ہے، انسانیت کے لیے حتیٰ جان پہچان بھی ضروری نہیں ہے. منی پور میں جو کسی قوم کے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ہماری انسانیت اس چیز کو دیکھ کے ہمارا دل روتا ہے، اور اگر نہ روئے تو آپ انسان نہیں ہیں، انسان بھی نہیں ہیں. تو مظلوم کے اوپر رونا، مظلوم کے لیے ہمدردی کا پہلو پیدا ہونا سب سے کم ترین درجہ انسانیت کا ہے. انسانیت کی بنیاد کے اوپر انسانیت کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، محبت ضروری نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ انسانیت تو اس پر بھی دکھائی جاتی ہے جو دشمن ہے. دشمن کے سلسلے میں بھی آپ انسانیت سے گر نہیں سکتے، یہ آپ کا فرض ہے. دیکھیے سب سے بڑا دھرم جو کہتے ہیں، سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے. سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے کہ کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دھرم کی، ہر دین کی بنیاد انسانیت کے اوپر ہے. اگر انسانیت نہیں ہے تو کوئی دھرم نہیں ہے، نہ اسلام ہے، نہ ہندو ہے، نہ کوئی دھرم نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جس چیز پر دھرم مخاطب ہوتا ہے کسی انسان سے، تو وہ انسانیت کو بیس کر کے ہوتا ہے. جب یہ بیس ہی نہ ہو تو پھر کوئی دھرم نہیں ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے سب سے بڑا دھرم انسانیت ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر دھرم کا بیس انسانیت ہے. اگر کسی میں انسانیت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان مذہبی نہیں ہو سکتا،
وہ انسان دیندار نہیں ہو سکتا، وہ انسان دھارمک نہیں ہو سکتا اگر کسی کے پاس انسانیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز انسانیت ہے، اور انسانیت نہ صرف یہ کہ اپنے جان پہچان کے سلسلے میں انسانیت دھڑکتی ہے، پنپتی ہے، نہیں، بلکہ جس سے ہمارا کوئی واسطہ بھی نہ ہو تب بھی اس کے لیے انسانیت کا پہلو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ جس سے ہمارا رابطہ دشمنی کا ہو اس کے لیے بھی کم سے کم جو کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے وہ یہ کہ انسانیت تو کم سے کم دکھائیے۔ امام حسین کا بھی یہی پیغام تھا کہ جب کوفے کے راستے پہ چل رہے تھے اور ہر کا قافلہ آیا، ہر کا لشکر آیا امام حسین کو روکنے کے لیے، تو دشمن بن کے آیا تھا نا، دشمن بن کے آیا تھا، وہ کوئی دوستی میں تو نہیں آیا تھا، دشمن بن کے آیا تھا۔ لیکن امام حسین نے جب دیکھا کہ ہر کا لشکر پیاس کے عالم میں تڑپ رہا ہے تو امام حسین نے جناب ابو الفضل العباس سے کہا، بھیا یہ حالانکہ دشمن ہیں ہمارے مگر ہم ساقی کوثر کے لال ہیں، ہمیں کسی کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، ان سب کو پانی پلاؤ، حتیٰ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ تو یہ انسانیت کا برتاؤ، انسانیت کا کردار حتیٰ اپنے دشمنوں کے ساتھ، یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا سوائے در امام حسین کے کربلا والوں کے۔ امام حسین کا پہلا پیغام انسانیت ہے، پہلا پیغام، یعنی جہاں پر کسی کے پاس کوئی دین نہ ہو، پہلا پیغام انسانیت کا پیغام ہے۔ امام حسین نے کہا تھا جب وہ لوگ، ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے اور فوج اشقیاء میں یہ بات ہو رہی تھی کہ امام حسین ابھی زندہ ہیں یا ان کی جان بدن سے نکل چکی ہے، اسی بات میں بحث ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ اگر پتہ چلانا ہے تو خیموں کے اوپر حملہ کرو۔ تو جب انہوں نے خیموں کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو امام حسین نے اپنی تمام طاقتوں کو جوڑ کر تلوار کے پر تھوڑا سا اٹھ کر انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ اے فوج اشقیاء، اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، یعنی اس سے یہ یہی بتا رہے ہیں امام حسین کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے، اور تمہیں قیامت کے اوپر یقین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد تو ہو، کم سے کم انسانیت تو دکھاؤ، کم سے کم انسانیت تو دکھاؤ۔ کیوں میرے بال بچوں کے اوپر، کیوں خیموں کے اوپر تم حملہ کر رہے ہو؟ کم سے کم انسانیت تو دکھاؤ۔ اسی سے امام حسین کے اس جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا دین کیا تھا۔ نہ کہیے گا کہ وہ لوگ مسلمان تھے، وہ لوگ ظاہراً کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ لوگ ظاہراً نماز پڑھنے والے تھے، وہ لوگ ظاہراً قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، لیکن امام حسین کہہ رہے ہیں ان کی یہ نماز، ان کا یہ روزہ، ان کی یہ تلاوت قرآن کی، نہ صرف یہ کہ ان کی اسلام کا پتہ نہیں دیتا بلکہ وہ انسان بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے اندر انسانیت نہ ہو تو پھر امام نے یہی بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، اگر تم قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہو تو کم سے کم انسانیت تو برتو۔ اور انہوں نے انسانیت نہ دکھا کے یہ بتا دیا کہ وہ انسان بھی نہیں ہے۔ انہیں مسلمان کہنا غلط ہے، ان کا دین اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مسلمان تھے تو یہ غلط ہے، ان کو انسان بھی کہنا غلط ہے، وہ انسان بھی نہیں تھے، وہ درندے تھے جو امام حسین کے اوپر انہوں نے اس قدر ظلم کیا، درندے تھے وہ لوگ۔ تو کم سے کم تو جو درجہ ہے عزاداری کا وہ انسانیت ہے، اور انسانیت کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ انسانیت تو دشمن کے لیے بھی انسان برتتا ہے۔ دشمن گریہ فطری شے ہے، دشمن پر بھی بھراتا ہے دل۔ گریہ ایک فطری چیز ہے، اگر کوئی کسی دشمن کے اوپر بھی اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے اور آپ کا دل مرا نہیں ہے، مردہ ضمیر نہیں ہے، انسان ہے انسان، تو پھر دشمن کے اوپر بھی دل بھر آتا ہے۔ گریہ فطری شے ہے، دشمن پر بھی بھر آتا ہے دل، دل نہیں پتھر ہے مولا پر جو نہ ہو مزمحل، اور وہ دل نہیں ہے، وہ پتھر ہے جو مولا کے اوپر گریہ کو نہ ہو، مولا کے اوپر جو ہے وہ آنسو نہ بہا سکے۔
مولا امام حسین کے اوپر جو آنسو نہ بہا سکے وہ پھر دل نہیں ہے، وہ پتھر ہے، دل نہیں پتھر ہے مولا پر جو نہ ہو مزمحل۔ تو سب سے پہلی بنیاد انسانیت ہے، اور انسانیت میں بھی جیسا جیسے لیول بڑھتا ہے انسانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی انسانیت میں اور رنگ آ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دشمن کے سلسلے میں بھی انسانیت، اور پھر جو دشمن نہیں ہے، ایک انون ہے، ہم جانتے نہیں ہیں لیکن دشمن بھی نہیں ہے، تو اس کے سلسلے میں انسانیت کا لیول اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر جس کو ہم جانتے ہیں اس کے سلسلے میں ہمارا انسانیت کا لیول اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں تک تو انسانیت ہے، دشمن سے لے کر اس شخص کے سلسلے میں بھی جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو نہیں پہچانتے جو دشمن ہے، اور جس کو جانتے پہچانتے ہیں، یہاں تک انسانیت کا لیول ہے۔ اس کے آگے جو اچھا یہ لیول ہم مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اگر ہم صرف انسانیت کی بنیاد کے اوپر امام حسین کا غم منائیں تو یہ ہمارے لیول سے گری ہوئی بات ہے، یہ لیول ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، ہمارا لیول تھوڑا اور آگے ہے، منزل آگے ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بنیاد کے اوپر بھی عزاداری کر رہا ہے نا، تو اس کی بھی اہل بیت کی نظر میں بڑی اہمیت ہے، جو صرف اس بنیاد کے اوپر عزاداری کر رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، یہ عراق کا واقعہ ہے، وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو بہت ستایا کرتا تھا اور ان کو برا بھلا کہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہیں کے باشندوں میں سے، وہیں کے رہنے والوں میں سے کوئی شخص تھا، وہ نجف کی زیارت کرنے جا رہا تھا، تو اس نے بار بار وہ اس بات کو کہتا تھا کہ ارے ان سے کچھ نہیں ملے گا، ان سب سے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں وہ کرتا رہتا تھا۔ تو جب وہ شخص نجف جا رہا تھا تو اس کو آ کے ملا اور اس کو پھر وہی برا بھلا کہنے لگا کہ کہاں تم جا رہے ہو، وہاں جا کے تمہیں کیا ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، وہ تو مر گئے ہیں، جو مر گیا وہ مٹ گیا، وہ تمہیں کیا دیں گے۔ تو اس کے دل پہ بڑی چوٹ لگی، جو ظاہر نجف جا رہا تھا مولا علی کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، تو اس کے دل کو بہت چوٹ لگی اور کہنے لگا کہ تو اب تک ہمیں ستاتا تھا، اب تیری زبان اتنی کھل گئی کہ مولا علی کے شان میں بھی تو وہ گستاخی کرنے لگا، اور اگر تو نے ایسا کیا تو میں مولا کے دربار میں جا کے تیری شکایت کروں گا۔ تو اس نے کہا رہے جاؤ کر دینا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہ مر گئے مٹ گئے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ خیر وہ گیا مولا کے دربار میں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ زیارت کر کے واپس آیا، تو وہ شخص پھر اس سے ملا کہ اچھا واپس آ گئے، تو تم نے کہا تھا میرے حق میں بد دعا کرو گے اور میرا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میرا تو کچھ نہیں ہوا، تم وہاں سے ہو کے واپس بھی آ گئے، میرا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو کیا تم نے بد دعا نہیں کی، کیا بھول گئے کیا؟ تو یا تم نے بد دعا کی لیکن وہ کچھ کر نہ سکے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں میں نے بد دعا کی تھی، لیکن جو تمہارا کچھ ہوا نہیں نا، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ غور سے سنیے گا، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو دشمن ہے، جو ہمیشہ اہل بیت کے ماننے والوں سے دشمنی کر رہا ہے، جو امام مولا علی کی شان میں گستاخی بھی کر رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ ہاں میں مولا کے دربار میں گیا بھی، اور جو تو نے مولا کی شان میں گستاخی کی تھی، میرے دل کو وہ بات اتنی چبھی تھی کہ میں مولا کے دربار میں تیرے لیے بد دعا بھی کی، لیکن جو تیرا بگڑا نہیں نا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مولا کچھ کر نہیں سکتے، اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور اس کی وجہ تو خود بتائے گا کہ آیا ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ مجھے مولا نے دوسرے دن خواب میں آ کے بتایا ہے۔ تو کہنے لگا وہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ مجھے مولا نے خواب میں آ کے بتایا کہ اس شخص کے لیے بد دعا نہ کر، اس شخص کے لیے بد دعا نہ کر، کیونکہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر،
عجب ہے واقعاً، اس کا حق ہے، جو دشمن ہے، اور وہ دیکھیں کہہ رہے کہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر. تو کہا کہ مولا، اس شخص نے مولا سے پوچھا کہ مولا کیا حق ہے؟ تو کہا تھا کہ وہ ایک دن کبھی وہ مسیب کے راستے سے گزرتا تھا. مسیب عراق میں وہ جگہ ہے جہاں پر دجلہ اور فرات ایک جگہ آ کے ملتی ہیں. جیسے گنگا اور جمنا سنگم ہوتا ہے نا، ایک جگہ گنگا اور جمنا ملتی ہیں، اسی طرح سے مسیب میں ایک جگہ ہے جہاں پر گنگا، وہ دجلہ اور فرات دو ندیاں جو عراق کے اندر بہتی ہیں وہ آ کے ملتی ہیں. تو کہنے لگا کہ امام نے فرمایا کہ وہ شخص ایک مرتبہ مسیب گیا ہوا تھا، مسیب کے پل سے اس نے نیچے پانی کو دیکھا، تو فرات سے مخاطب ہو کے اس کو امام حسین کی پیاس یاد آ گئی، اور اس نے فرات سے مخاطب ہو کے کہا تھا اے فرات، تیرا کیا بگڑتا اگر امام حسین کو پانی مل جاتا اور پانی پلانے کے بعد انہیں شہید کیا جاتا. اور یہ کہتے ہوئے تیرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. یہ لکھ لیا تھا کہ اس کا احسان ہے میرے اوپر. تو سوچئے کہ جو محبت کی بنیاد کے اوپر امام حسین سے دل لگائے اور پھر ان کے لیے شعر کہے اور ان کے لیے عزاداری کرے، تو پھر مولا علی کیوں نہ اس کو جام کوثر سے نوازیں گے. اسی لیے کہتا ہے کہ لب پہ جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، حالانکہ سکھ ہے لیکن اس کو یقین ہے اس بات کا، سامنے ساقی کوثر لیے جام آتا ہے. یقیناً اس نے محسوس کیا ہوگا، تبھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ لب پہ جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقی کوثر لیے جام آتا ہے. مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے. نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو عزاداری محبت کی بنیاد پر ہے، یقیناً اس کا لیول اس سے کہیں اعلیٰ اور برتر ہے جو محض انسانیت کی بنیاد پر ہو رہی ہے. مگر اس کے باوجود یہ عزاداری بھی ہم مسلمانوں کے لیول سے کم ہے. یہ لیول ہمارا نہیں ہے. ہمارا لیول عزاداری کے سلسلے میں اس سے اعلیٰ ہے. اور وہ یہ کہ، اور وہ کیا ہے، محبت سے بھی بالا تر. محبت میں، اگر محبت میں آپ امام حسین کے اوپر عزاداری کر رہے ہیں تو دوسرا بھی کر رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے، تو آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ محبت میں عزاداری کرنا ہمارا لیول ہے مسلمانوں کا؟ بالکل نہیں. اس میں تو دوسرے بھی شریک ہیں. تو جو انسانیت کی بنیاد کے اوپر عزاداری ہو وہ بھی ہمارے معیار سے نیچے ہے. جو محبت کی بنیاد کے اوپر ہو وہ انسانیت کی بنیاد سے تو بالاتر ہے، مگر ہمارے لیول سے نیچے ہے. ہمارا لیول کیا ہو؟ کم سے کم جو ہمارا لیول ہے اہل بیت کے سلسلے میں وہ محبت نہیں ہے بلکہ وہ مودت ہے. کم سے کم. اس لیے کہ مودت قرآن کے اندر خداوند عالم نے ہم مسلمانوں کے اوپر جو کم سے کم واجب کیا ہوا ہے اہل بیت کے سلسلے میں، کہ اہل بیت کے سلسلے میں آپ کا رابطہ، آپ مسلمانوں کا رابطہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ محبت نہیں ہے، وہ مودت ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت محبت سے آگے کی چیز ہے. یہ جو ترجمہ محبت کر دیا جاتا ہے مودت کا، یہ غلط ترجمہ ہے. محبت اور مودت میں فرق ہے. آپ سے جو طلب کیا گیا ہے اہل بیت کے سلسلے میں، جو آپ کا کم ترین معیار ہے، ابھی اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ ابھی اور بھی چیزیں ہیں، جو آپ کا مسلمان ہونے کے ناطے کم ترین جو معیار ہے، جو کم ترین رابطہ ہے اہل بیت سے، وہ محبت کا نہیں ہے، وہ مودت کا ہے. مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ کسے کہتے ہیں؟
کیسے ہم ڈیفائن کریں کہ محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے؟ دیکھیے کچھ فرق ہے جب ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں اور اس کے معانی کو گہرائی سے سمجھتے ہیں. محبت اور مودت کے فرق کو ہم جب ڈیفائن کرنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مودت اور محبت میں بہت فرق ہے. ایک نہیں ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. محبت اور مودت ایک چیز نہیں ہے. اگر ہماری کتابوں میں جو ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ مودت کو محبت میں ترجمہ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس لیے کیونکہ ہماری زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ لفظ نہیں ہے جو محبت اور مودت کے فرق کو سامنے رکھ کے ترجمہ کر سکے. یہ ترجمے کا نقص ہے. اور ترجمے کا نقص کیا کہ ہماری زبان کا نقص ہے. ہماری زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم یہ دو لفظ کو الگ الگ کر کے ہم ڈیفائن کر سکیں. اس لیے ہمیں ذرا کھول کے بیان کرنا پڑتا ہے کہ مودت اور مودت میں فرق کیا ہے. کوئی ایک لفظ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم وہ لفظ استعمال کر لیں اور یہ فرق ہمیں واضح ہو جائے. لہٰذا جب صرف ترجمے کی حد تک بات ہوتی ہے تو اکثر ترجمے آپ جا کے قرآن میں دیکھیے، چاہے وہ بنگالی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے انگلش میں ہو، چاہے کسی اور زبان میں ہو، چونکہ ہماری زبان میں مودت اور محبت کے فرق کے ساتھ کوئی جملہ نہیں، کوئی ایک ورڈ نہیں ہے، کوئی ایک لفظ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو محبت میں ترجمہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ غلط ہے. اگر ہم صرف مودت کو محبت کا ترجمہ کر دیں تو بات پوری نہیں ہوتی. کیا ہے فرق؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ محبت جو ہے نا وہ بے جان سے بھی ہوتی ہے، جاندار سے بھی ہوتی ہے. محبت جو ہے بے جان سے بھی ہو سکتی ہے، جاندار سے بھی ہو سکتی ہے. بے جان سے بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کسی کو اپنی
کوئی چیز بہت پسند آتی ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. مطلب جیسے کسی کو بائک بہت پسند آتی ہے اس سے بائک سے محبت ہو جاتی ہے. بے جان سے بھی محبت ہوتی ہے, جاندار سے بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس نے بچپن سے کوئی جانور پالا ہے, کوئی گھوڑا پالا ہے, گھوڑے سے محبت ہو گئی. تو بے جان ہے, جاندار میں بھی جانور سے بھی ہو جاتی ہے اور انسانوں سے بھی ہوتی ہے. تو محبت بے جان سے بھی ہوتی ہے, جاندار سے بھی ہوتی ہے, یعنی جانور سے بھی ہوتی ہے, انسان سے بھی ہوتی ہے. مگر مودت, بے جان چیزوں میں مودت کا تصور نہیں ہے. حتیٰ حیوانوں میں بھی مودت کا تصور نہیں ہے. محبت ہو سکتی ہے, حتیٰ بہت سے لوگ جو ہے وہ دنیا سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور دنیا سے محبت کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں. دنیا سے محبت ہے, جبکہ دنیا کے لیے کہا جاتا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ, یہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ ہے. لیکن لوگ محبت کرتے ہیں, دنیا سے بھی محبت کرتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا, یہ حق کی طرف کم لوگ ہیں, باطل کی طرف ہزاروں ہیں. یہ ہزاروں ادھر کیسے دکھائی دے رہے ہیں, یہ حق کی طرف کم لوگ کیوں دکھائی دے رہے ہیں, کیوں ایسا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہے, الناس. یہ جو وجہ بتائی ہے نا امام حسین نے, یہ صرف کربلا کے میدان میں سن 60 ہجری کے لیے یہ پیمانہ نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے یہ پیمانہ ہے. ہمیشہ. اب جو پیمانہ دیا ہے کہ ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ باطل کی طرف ہمیں بھیڑ نظر آتی ہے اور حق کی طرف بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا, لوگ جو ہے نا یہ دنیا پرست ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا پرست ہے, یہ دنیا کے لیے, اپنی دنیا کے لیے مر رہے ہیں. الناس عبید الدنیا. اچھا وہ دین کیا ہے؟ وہ تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں, روزہ رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, وہ حج بھی کر رہے ہیں, وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. تو امام فرماتے ہیں نہیں, والدین لعق علی السنتہم, یہ جو دین ہے نا یہ صرف ان کی زبانوں پہ ہے. یعنی دین ان کی حلق سے بھی نہیں اترا ہے, دین حلق سے نہیں اترا ہے, دین ان کی زبانوں پر ہے. ظاہر میں دین ہے, اور وہ ظاہر کا دین بے روح دین ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ دنیا پرست ہے. الناس عبید الدنیا, وہ جو اتنی بھیڑ وہاں دکھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا پرست ہے. والدین لعق علی السنتہم. آج بھی یہ معیار ہے. دیکھیں امام کا ایک لفظ آج بھی صادق آ رہا ہے, آج بھی پورا اتر رہا ہے. جو معیار امام حسین نے دیا ہے کہ کیوں ادھر کم ہے, کیوں ادھر زیادہ ہے. الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یحیطونہ ما درت معایشہم. یہ لوگ دین کے آس پاس بھٹکتے ہیں جب تک کہ دین کے ذریعے سے ان کی دنیا کا ہن برستا ہے, جب تک کہ ان کی دنیا رونق ملتی ہے ان کے دین سے. دین سے جب کمانا ہوتا ہے تو دیندار بڑے دیندار دکھائی دیتے ہیں. دین سے اگر ان کا پیٹ بھرتا ہے تو بہت دیندار دکھائی دیتے ہیں. یہ سچا دین نہیں ہے. اصل تو یہ دنیا پرست ہے. دین ان کے حلق سے نہیں اترا, لقلقہ زبانی ہے. اور دین کو یہ گھیرے رہتے ہیں, اپنے کو دیندار دکھاتے رہتے ہیں تب تک جب تک کہ دین کے ذریعے ان کی دنیا سنورتی رہتی ہے. یحیطونہ ما درت معایشہم. اب معیار دیکھیے, وَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ. لیکن جب تک کہ دین ان کو دیتا ہے تو یہ دین کے دکھائی دیتے ہیں, لیکن جب دین ان سے مانگتا ہے, دین ان سے قربانی مانگتا ہے, دین ان سے جفاکاری مانگتا ہے, دین ان سے خون مانگتا ہے, دین ان سے جان مانگتا ہے کہ دین کی راہ میں جان نچھاور کر دو. وَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ. لیکن جب دین کی راہ میں جب بلا آتی ہے تو وہ قلت دیانون, تو پھر سب بھاگ جاتے ہیں, پھر کوئی نہیں بچتا. اسی لیے یہاں کربلا کے میدان میں آپ کو دین اور امام حسین کے خیمے میں 72 دکھائی دے رہے ہیں, وہاں لاکھوں ہیں. تو
میں عرض کر رہا تھا کہ فرق کیا ہے مودت اور محبت میں. تو لوگ دنیا سے بھی محبت کرتے ہیں اور بے جان سی چیز سے بھی محبت ہوتی ہے, جاندار جانور سے بھی محبت ہو سکتی ہے اور انسانوں سے بھی محبت ہو سکتی ہے, لیکن مودت صرف انسانوں میں ہوتی ہے, صرف انسانوں میں مودت ہوتی ہے. غیر انسان میں محبت تو ہو سکتی ہے لیکن مودت نہیں ہو سکتی. یہ رابطہ انسانوں کے اندر پنپتا ہے مودت کا. ایک فرق. ایک اور فرق یہ ہے کہ محبت ایک طرفہ ہو سکتی ہے, دو طرفہ بھی ہو سکتی ہے, کبھی کبھی دو طرفہ بھی محبت ہو سکتی ہے. اگر کسی انسان سے محبت ہو تو ہو سکتا ہے کہ دو طرفہ ہو, اس طرف سے بھی محبت ہو اس طرف سے بھی محبت ہو, لیکن ایک طرفہ بھی محبت ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے جو بے جان سی چیز ہے وہ کیا محبت کرے گی. اگر مثلا کسی نے کسی بے جان چیز سے محبت کی ہے تو وہ تو محبت نہیں کر سکتی, صرف وہی جو محبت کر رہا ہے وہی محبت کر سکتا ہے, لیکن جو چیز محبوب ہے وہ تو محبت نہیں کر سکتی, بے جان ہے. یا جانور کیا محبت کرے گا, جانور بھی اس میں کوئی محبت کرنے کی سکت ہی نہیں ہے تو وہ بھی محبت نہیں کر سکتا. یا اگر انسان بھی ہے, کتنا ایسا دیکھا گیا ہے انسانوں میں بھی کہ محبت ایک طرفہ ہے, ادھر سے محبت ہے ادھر سے محبت نہیں ہے. نہ صرف محبت نہیں ہے بلکہ نفرت ہے, ایسا بھی دیکھا گیا ہے. تو محبت ایک طرفہ بھی ہو سکتی ہے دو طرفہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن مودت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے. وہ ایک طرفہ نہیں ہوتی, مودت دو طرفہ ہوتی ہے. یہی سب فرق ہے محبت اور مودت کا, دو طرفہ ہوتی ہے. یعنی اس طرف سے بھی محبت ہوتی ہے, محبت کا مطلب مودت, اس طرف سے بھی مودت ہے اس طرف سے بھی مودت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانوں میں ہوتی ہے, باشعور لوگوں میں ہوتی ہے, اسی لیے مودت دونوں طرف کی ہوتی ہے. اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محبت جو ہے نا رسوا بھی ہوتی ہے, کھری کھوٹی بھی ہوتی ہے. یعنی کھری بھی ہو سکتی ہے کھوٹی بھی ہو سکتی ہے. کھری کا مطلب سچی محبت, اور کھوٹی یعنی محبت کا ڈھونگ, محبت نہیں محبت کا ڈھونگ ہے. تو دونوں ہو سکتی ہے, محبت نہیں ہے محبت کا ڈھونگ ہے. اور جب محبت کا ڈھونگ ہوتا ہے نا, اسی لیے چونکہ محبت کھری اور کھوٹی دونوں ہو سکتی ہے, اسی لیے محبت میں اظہار کی ضرورت ہوتی ہے کہ اظہار بھی کریں, اس کو اعلان کریں, بتائیں. کہ یہ حدیث میں بھی ملتا ہے کہ اذا احببت رجلا فاخبرہ, اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اس کو بتاؤ کہ ہمیں تم سے محبت ہے. کیونکہ اگر تم بتاؤ گے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ محبت کھری اور کھوٹی دونوں ہوتی ہے نا, اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو لہذا اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو تم اس کو بتاؤ, اظہار کرو. اور وہ جو اظہار ہوتا ہے نا, جس اظہار کی بات ہو رہی ہے, وہ اظہار زبانی اظہار کی بات ہو رہی ہے. زبانی اظہار کہ مطلب مجھے تم سے محبت ہے. لیکن مودت کیا ہے؟ مودت ایسی محبت کو کہتے ہیں جس میں عمل کے میدان میں وہ اپنے کو ایسا نکھار کے پیش کرے. وہ محبت جو عمل کے میدان میں ایسا نکھار کے پیش کرے کہ جس میں کھری کھوٹی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جس میں اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ چونکہ عملی ہے نا, عمل کے میدان میں ہے, اس میں اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ وہ اتنی عیاں ہے, اتنی وہ کھلی واضح ہے کہ پھر اس کے اندر اظہار کرنے کی ضرورت, یعنی زبان سے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ زبان سے کوئی اظہار کرے. مثال میں اب دوں, مثال کے طور پر ماں کی محبت. ماں جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے نا, تو
اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اپنے بچوں سے آئی لو یو یا آئی لو یو بولے، اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری محبت اگر ذرا سا اظہار نہ ہو، ذرا سا اس میں تلخی پیدا ہو جائے تو وہ محبت کا ڈورا اتنا کمزور ہے نا کہ وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ مگر مودت وہ ہے کہ جس میں اگر ماں اپنے بچے کو مار بھی دے نا تو اس کی محبت رسوا نہیں ہوتی، محبت رسوا نہیں ہوتی، کیونکہ محبت وہ مودت کی منزل میں ہے، اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مار بھی دے تب بھی اس کی محبت، مارنا بھی محبت کہلاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مودت کی منزل پر ہے۔ اور عزیزو، حتیٰ کہ قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں ماں کی خیر محبت کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، انسانوں کے اندر جو ماں کی محبت ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے، لیکن قرآن میں خداوند عالم نے جو میاں بیوی کے درمیان محبت ہے نا وہ مودت بیان کیا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میاں بیوی کے رشتے میں کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے ان میاں بیویوں کے درمیان ہم نے مودت کا رشتہ رکھا ہے، محبت کا نہیں، مودت اور رحمت کا رشتہ رکھا ہے۔ یہ صحیح رشتہ ہے، قرآنی رشتہ ہے۔ اگر ہمارے میاں بیوی کے درمیان اس طرح کا رابطہ ہو، مودت کا رابطہ ہو، تو وہ قرآنی رابطہ ہوگا، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر سمجھے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ تو محبت کیا میں نے عرض کیا کہ محبت جو ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے، محبت انسانوں میں ہوتی ہے، محبت کے لیے مودت معاف کیجیے گا میں بار بار کبھی محبت اور مودت، چونکہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے نا تو کیا کریں، بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو مودت کی بات ہو رہی ہے، محبت کے مقابلے میں یہ اظہار، زبانی اظہار کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ عمل کے میدان میں جب نکھر کے سامنے آتی ہے تو پھر اس میں کھرا کھوٹے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مودت میں۔ کیوں؟ کیونکہ عمل کے میدان میں آئی ہے۔ زبان، خالی زبان سے اظہار مودت نہیں ہے، بلکہ عمل کے میدان میں اظہار مودت عمل کے میدان میں ہوتا ہے، مودت کا اظہار عمل کے میدان میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم جو عزاداری کرتے ہیں اپنے آنسوؤں سے، اپنے پاک و پاکیزہ آنسوؤں سے اس کا اظہار کرتے ہیں، اپنے سینے کے اوپر ماتم کر کے اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ مودت ہے عملی دنیا میں۔ اور پھر جتنے بھی اہل بیت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہے اس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی مودت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کی بھی مانتے ہیں، یہ ہے مودت۔ تو جو عمل کے میدان میں نکھر کے سامنے آئے محبت، اسے کہتے ہیں مودت، عمل کے میدان میں، صرف زبانی نہیں، زبان کہہ کے ہاں ہمیں تو بہت محبت ہے اہل بیت سے، یہ کافی نہیں ہے۔ زبانی محبت ہو سکتی ہے، مودت نہیں ہے، مودت نہیں ہے۔ اور اگر محبت مودت میں نہ بدلے، یعنی محبت اس مرحلے تک نہ پہنچے کہ مودت جسے ہم کہتے ہیں، اگر اس مرحلے پہ نہ پہنچے تو کیا ہوتا ہے؟ میں کل بھی اشارہ کر چکا ہوں۔ دیکھیے، جو دو چیز ضد ہے نا وہ آپس میں نہیں ملتی، دو ضد چیزیں آپس میں نہیں ملتی، یعنی کہیں آگ اور پانی ایک ساتھ نہیں ہوتے، کہیں سفید اور سیاہ ایک ساتھ نہیں ہوتے، کبھی ٹھنڈا اور گرم ایک ساتھ نہیں ہوتا۔ تو جو ضد ہیں وہ آپس میں نہیں ملتی۔ یہ بھی بہت اہم پیمانہ ہے کسی چیز کو سمجھنے کا۔ اگر کسی چیز کو سمجھنا ہے نا تو ضد سے سمجھو، اس کی ضد سے سمجھو۔ جب اس کی ضد ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو وہ ہمیں بہتر سمجھ میں آتی ہے۔ تعرف الاشیاء باضدادها، اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی بات کی صحیح سمجھ تب پیدا ہوتی ہے جب اس کی ضد کو بھی دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں اس کی ضد کیا ہے۔ مثال کے طور پر جوانی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ بڑھاپا سامنے رکھ کے نہ جوانی کو سمجھا جائے۔
صحت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ بیماری کو سامنے رکھ کے نہ سمجھا جائے، اجالا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اندھیرے کو سامنے رکھ کے نہ سمجھا جائے۔ تو تعرف الاشیاء باضدادها، اسی کو کہتے ہیں یہی قانون کہ ہر چیز اس وقت بہتر سمجھ میں آتی ہے جب اس کے ضد بھی سمجھ لیں، تب بہتر سمجھ میں آتی ہے۔ اسی کے آئینے میں محبت کی ضد ہے نفرت۔ محبت کی ضد ہے، یعنی اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے نفرت۔ محبت اور نفرت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن مودت کی ضد ہے عداوت، دشمنی۔ مودت کی ضد ہے دشمنی۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ ایک لاجیکل اور منطقی قاعدہ ہے کہ ضد ایک دوسرے سے جمع نہیں ہو سکتی، لیکن جو چیز ضد نہیں ہے وہ جمع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب محبت کی ضد ہے نفرت اور مودت کی ضد ہے عداوت، دشمنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت اور عداوت چونکہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے لہذا جمع ہو سکتی ہے۔ سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہے کہ محبت بھی ہے اور عداوت بھی ہے، سننے میں ضرور عجیب لگ رہا ہے، لیکن یہ پاسبل ہے۔ پاسبل منطقی طور پر پاسبل اس لیے ہے کیونکہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ محبت اور نفرت جمع نہیں ہو سکتی، یہ دل کی بات ہوتی ہے، لیکن عداوت چونکہ دل کی نہیں ہوتی، عملی ہوتی ہے۔ عملی میدان میں کوئی دشمنی پہ اترتا ہے تو وہ اس کو عداوت کہتے ہیں۔ یہ مودت کی ضد ہے، جس کے اندر مودت ہو پھر اس کے اندر عداوت نہیں دکھائی دے سکتی، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ دل میں محبت ہو لیکن عملاً پریکٹیکل میں عداوت بھی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت بے جوڑ سی چیز ہے، سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ دل میں محبت ہو اور پریکٹیکل عداوت ہو، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ چشم تاریخ نے دیکھا کہ ایسا ہوا، پریکٹیکل ایسا ہوا، چشم تاریخ نے یہ دیکھا ہے۔ اور اگر یہ کہیں ہو سکتا ہے نا تو پھر کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہاں ہوا؟ یہ کوفے میں ہوا۔ کوفہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کربلا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کوفہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کوفے کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمیں کوفہ سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا اور کیوں ہوا، کیسے ہوا، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لہذا کوفہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور کوفے کا سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کوفہ ایک مزاج کا نام ہے جو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن 61 کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہیں بھی اگر وہ کوفی لچھن آپ کو کہیں بھی دکھائی دے تو وہاں کوفہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوفہ ہوا تو پھر وہ لوگ جو امام حسین سے محبت کا دم بھر رہے تھے وہ کچھ دنوں کے بعد وہ لشکر یزید میں دکھائی دیں گے۔ امام حسین سے محبت کرنے والے، امام حسین کو خط بھیج کے بلانے والے وہ لوگ، کیونکہ ان کا جو امام حسین سے رابطہ تھا نا وہ مودت کا نہیں تھا، وہ محبت کا تھا۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوفے والوں نے امام حسین کو بلایا، یہی ان کے شیعہ تھے اور انہوں نے جو ہے وہ امام حسین کو قتل کر دیا، اسی لیے وہ آج ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں ہے یہ بات۔ امام حسین سے محبت کرنے والے اور ہیں، کوفے والے امام حسین سے محبت کرتے تھے جی، البتہ یہ بھی دیکھیں تو
یہ ایک قدم دوسروں سے آگے تھے، کیونکہ اور بھی جگہ تھا نا، عالم اسلام صرف کوفہ تھوڑی تھا، اور بھی جگہ تھے، بہت سی جگہ رہنے والے تھے۔ کم سے کم کوفے والوں نے اظہار محبت تو کیا، مودت نہیں، کم سے کم کوفے والوں نے اظہار محبت تو کیا، اور دوسرے نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ مدینے سے فرزند رسول کو جانا پڑا، کسی نے نہیں روکا، کسی نے محبت کے دو بول بھی نہیں بولے۔ مدینے سے آئے، مکے میں قیام کیا، ایک مہینہ نہیں، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، کسی نے محبت کے دو بول بھی نہیں بولے۔ اور امام حسین سب کے پاس گئے، ایسا نہیں، کیونکہ امام حسین نے جو اپنے قیام کا مرکز مکہ کو انتخاب کیا تھا، مدینے سے فوراً نکلنے کے بعد مکہ گئے، تو وہ اسی لیے تاکہ وہاں پر پہنچ کے اپنے پیغام کو تمام عالم اسلام میں پھیلا دیں۔ اور امام حسین نے یہ کیا بھی، جو وفد آتا تھا عالم اسلام کے کونے کونے سے، امام حسین خود ان کے پاس جاتے تھے اور اپنے پیغام کا اعلان کرتے تھے۔ مگر وہی بات ہے نا جو امام حسین نے معیار دیا تھا، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا میں اتنا مگن ہو گئے تھے کہ اب امام حسین جو بات کہہ رہے ہیں، ہم تو دین اس لیے چاہتے تھے کہ دین سے ہماری دنیا آباد ہو، اور امام حسین جس بات کو کہہ رہے ہیں اس میں تو جافشانی ہے، قربانی ہے، کہاں کوئی آتا ہے اس راہ میں۔ وَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُهُ، وہ تو اپنی دنیا میں مگن تھے، تو اسی لیے کسی نے اظہار محبت بھی نہیں کیا۔ ہاں اگر اظہار محبت کہیں سے ہوا ہے تو کوفے والوں نے کیا، لیکن کوفے والوں کی محبت رنگ کیوں نہیں لائی؟ کیوں آخر تک وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے سکے؟ زبان سے کہا تھا ساتھ دینے کے لیے، لیکن ساتھ کیوں نہ دے سکے؟ یہ اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہ یہ محبت کرنے والے امام حسین کے شیعہ تھے، امام حسین کے ماننے والے تھے، نہیں، یہ محبت کرنے والے تھے بس۔ لیکن جب کوئی قوم صرف محبت ہی میں رہ جائے نا، محبت بڑھ کے مودت کی منزل پہ نہ آئے نا، تو پھر وہی ہوتا ہے جو کوفے والوں میں ہوا۔ پھر جب بات دولت کی آئی، بات شام کی وہ بڑی فوج کی بات آئی کہ شام سے ایک بہت بڑی فوج آ رہی ہے، حالانکہ جھوٹ تھا، نہ کوئی شام کی فوج آ رہی تھی اور نہ جو لالچ دلایا جا رہا تھا۔ عزیزو، محبت تو تھی، مگر وہ محبت چونکہ منزل مودت میں نہیں پہنچی تھی، اس لیے ان کو اتنا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ جناب مسلم ابن عقیل جو امام حسین کے سفیر تھے کوفے میں، جب انہوں نے عبید اللہ کے خلاف قیام کیا تو پھر اس وقت ان کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا، 30,000 کا لشکر، اور وہ 30,000 پورے شہر کوفہ کے اوپر ان کا قبضہ تھا، اور مقابلے میں جو عبید اللہ کے ساتھ مجمع تھا نا، وہ 300 سے لے کے 500 تک کے تھا، چلیے میکسیمم لے لیں 500 تک تھا، 500، منیمم 300 بھی ملتا ہے لیکن چھوڑ دیجئے وہ روایت کو، جو 300، 500 میکسیمم، اور یہاں پر 30,000۔ بتائیے کس کو جیتنا چاہیے، کس کو ہارنا چاہیے؟ عقل یہی کہتی ہے۔ اچھا، یہ جو 500 کا مجمع تھا نا عبید اللہ کے ساتھ، وہ دار الامارہ کے اندر گھرا ہوا تھا، جو دار الامارہ میں گھرا ہوا مجمع 500 کا ہے، اور جو باہر 30,000 کی فوج ہے جناب اسماعیل، جناب مسلم کے ساتھ۔ عجیب بات ہے کہ یہ 30,000 ہار گئے اور وہ 500 والے جیت گئے۔ عجیب بات ہے، زیادہ دن بھی نہیں لگا، ایسا نہیں کہ 2-3 دن لگا ہو، 1 دن کی بات ہے، 1 دن بھی کیا، آدھے دن کی بات ہے۔
ظہر کے وقت یہ قیام شروع ہوا اور مغرب ہوتے ہوتے لوگ چھٹ گئے، چلے گئے، ساتھ دینے سے منہ موڑ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ ان کے اندر صرف محبت تھی، لیکن محبت ابھی اس حد کی نہیں تھی کہ مودت میں بدل جائے، اور مودت کے معیار کے اوپر پھر امام حسین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، ہر طرح کی قربانی، وہ ان کے اندر نہیں تھا۔ محبت تھی بس۔ تو محبت دیکھ کے دھوکہ نہ کھائیے گا، محبت دیکھ کے یہ نہ کہیے گا کہ وہ شیعہ تھے اور شیعوں نے مارا ہے اور شیعہ ہی رو رہے ہیں، نہیں، وہ محبت کرنے والے تھے مگر مودت بھی نہیں تھی ان کے اندر۔ اس سے آگے کی بھی منزل ہے، مگر میں جو کم ترین منزل ہے، جو کم ترین رابطہ ہے مسلمانوں کا اہل بیت سے، وہ مودت ہے، یہ کم ترین بھی نہیں تھا۔ اور صرف محبت سے کام نہیں بنتا، کیونکہ اگر صرف محبت ہو نا تو محبت آزمائی جاتی ہے، اور جب محبت کی آزمائش ہوتی ہے تو پھر لوگ جو خولی ہے، جنہوں نے خود امام حسین کے ساتھ اتنی بے ادبی کی ہے، تو وہ تو سمجھیے محبت بھی نہیں کرتے تھے، وہ تو بالکل ہی دشمن تھے، بالکل ہی دشمن تھے۔ لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جو وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم امام حسین کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، لیکن چل کے دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے، تماشائی بن کے آئے تھے۔ جو فوج یزیدی فوج تھی اس میں سب کے سب اس لیول کے دشمن نہیں تھے جو امام حسین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں۔ کچھ لوگ صرف تماشائی بن کے آئے تھے کہ دیکھیں تماشا، دیکھیں ہوتا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ان کے تماشائی بننے سے، ان کے امام حسین کے قتل میں اور خیموں کو لوٹنے میں ان کے شامل نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا شمار لشکر یزیدی میں ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سب کاموں میں آگے آگے نہیں تھے، صرف تماشا دیکھنے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا شمار یزیدیوں میں ہوتا ہے۔ وہ یزیدی فوج میں تھے، اور خدا لعنت کرے ان کے اوپر بھی جو امام حسین کے ساتھ نہیں بلکہ یزیدیوں کے ساتھ تھے، اور یزیدی فوج کے اندر۔ بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ یہ کوفی مزاج میں بہت سے پہلو ہیں، ابھی اگر اس کو بھی کھول کے بیان کیا جائے تو بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں واضح ہوں گی، اور واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سی گرہیں کھلتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہم جس میں کنفیوز ہیں وہ ان باتوں سے کھل جاتی ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ تو صرف ایک چیز کی طرف میں نے اشارہ کر پایا ہوں کہ کوفیوں کے اندر پرابلم یہ تھی کہ وہ صرف محبت کرتے تھے، اور محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہی جو ماتم کرتے ہیں انہی لوگوں نے قتل کیا ہے، نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو محبت کا دم بھرتے ہیں اور ماتم نہیں کرتے، کوفی اس ٹائپ کے لوگ تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خیر، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوا، مختصر کرتا ہوا کربلا کے میدان میں آتے ہیں۔ کربلا میں کیا ہوا؟ کچھ شہداء کے واقعات۔ میں اس سے پہلے کئی دوستوں نے بھی کہا تھا کہ جناب علی اکبر کا ذکر کروں، اور مسلسل ایسا ہوا کہ میں جناب علی اکبر کا ذکر شروع کیا لیکن بات پوری نہیں ہو پائی۔ کل بھی تھوڑا سا ذکر کر پایا لیکن بات مکمل نہیں ہو پائی۔ عزیزو،
جب جیسے آج 9 محرم ہے، محرم کی 9 تاریخ ہے، محرم کی 9 تاریخ کو یزیدی فوج کی طرف سے جنگ شروع ہو گئی تھی، جنگ کا آغاز 9 تاریخ کو ہو گیا۔